بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1844 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17 اور 18۔ چلیں سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ، اور لیکن ثمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کی رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، پھر بھی انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، عَلَى الْهُدَى، ہدایت کے مقابلے میں، فَأَخَذَتْهُمْ، پھر پکڑ لیا ان کو، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، رسوائی کے عذاب کی کڑک نے، بما، بس سبب اس کے جو کانو یکسبون، وہ کماتے تھے، ونجینا، اور ہم نے نجات دی، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، وکانو، اور وہ تھے، یتقون، تقوی اختیار کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا، چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، رہے سمود، ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ دوسری بات، لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا۔ تیسری بات، انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کی کڑک نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھی۔ چوتھی بات، جو لوگ ان میں سے ایمان لے آئے تھے، ساتھ میں تقوی بھی اختیار کر رکھا تھا، تو ہم نے انہیں اس عذاب سے نجات دی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں قوم عاد کی حالت اور ان کی تباہی بیان کی گئی۔ ان آیتوں میں قوم ثمود اور ان کے ساتھ کیے گئے معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے دونوں قوم یعنی قوم عاد اور ثمود پر ایک زوردار آغاز کا عذاب بھیجا تھا۔ قوم عاد پر وہ عذاب کس وجہ سے آیا تھا وہ تو ظاہر بات ہے کہ تم نے دیکھ لیا، اور رہی قوم ثمود تو ان پر عذاب آنے کی وجہ یہ تھی، اور یہ بڑی وجہ کہ ہم نے ان کے پاس ہمارے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں اور ٹیڑھے راستے سے نکال کر سیدھے راستے پر لے آئیں۔ مگر جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر نے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلایا اور انہیں ایمان کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جو ہدایت کی روشنی تھی اس کے بجائے ان لوگوں نے گمراہی کے اندھیرے کو پسند کیا اور اسی پر وہ جمے رہے، گناہوں میں ڈوب کر ہمارے پیغمبر اور ہماری نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہم نے بطور معجزہ جو اونٹنی ان کی فرمائش کے مطابق دی تھی انہوں نے اسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، ظلم کا معاملہ کیا،
تو ہم نے بھی ان کی ذلیل حرکت پر آسمان سے ایک زوردار آواز بھیجی جس کی تاب نہ لا کر وہ لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس طرح اس عذاب نے بھی انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ واضح پیغام پہنچایا کہ جو کوئی اللہ کے حکم کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا اور اس سے منہ موڑے گا تو اس کا حشر اس سے بھی بدتر ہوگا۔ تو اے مشرکو، یہ تمہارے لیے بھی ایک عبرت کا سامان ہے، عبرت کا واقعہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تاکہ تم اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور سمجھ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تم نے ان واقعات سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اس عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تم ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات مان لو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، میری اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، تب یہ ممکن ہے کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیا جائے، جیسا کہ ہم نے ان ہلاک شدہ قوموں میں سے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے، جیسا کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ کہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ تمام کے تمام اس عذاب کی زد میں آ گئے۔ ان کے اس عذاب سے بچے رہنے کی ایک وجہ تو ایمان تھی، اور دوسری وجہ تقویٰ، کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اس کے احکامات پر چلتے تھے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان دو خصلتوں اور عادتوں کو اپنے اندر حاصل کر لے، اور ان دو عادتوں کو اور دو خصلتوں کو اختیار کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، اور دوسری یہ کہ تقوی والی روش اختیار کرے کہ اس رہتی دنیا تک وہ اپنے پروردگار کے تقوی تک کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم سب کو دی ہے، ہم اس پوری زندگی میں ایمان اور تقوی پر قائم رہیں۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب سے ہم سب کو بچا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔